السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی سارے اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ کے تعلق سے وہاں کیا حالات بنے ہوئے ہیں، لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ کے کیا مناظر ہیں، وہاں کیا حالات ہیں وہ بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان سے جڑی بھی کچھ اہم اور خاص خبریں ہیں، خاص کر مسلمانوں کے تعلق سے کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کس طریقے کی نفرت انگیز مہم چلائی جا رہی ہے، اس کے تعلق سے جو ہے تمام خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ناظرین، دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل آپ سے ایک گزارش کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ غزہ میں جنگ جاری ہے۔ کل سے آج تک اسرائیلی فوج کے حملوں میں کم از کم 44 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں اسرائیلی فوج کی سفاکیت بے نقاب ہوئی تھی۔ ویڈیو میں اسرائیلی فوجی اہلکار فلسطینیوں کی نعشوں کو چھت سے گراتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ویڈیو ڈسٹربنگ ہے، اس لیے اسے بغیر بلر کیے دکھانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک نہیں، اسی طرح کی سفاکیت کی کئی ویڈیوز مختلف موقعوں پر سامنے آ چکی ہیں، اور جب بھی اس طرح کی ویڈیوز اسرائیلی جنگ کے مکروہ حقائق کو سامنے لاتی ہیں تو ایک ڈھونگ اسرائیل رچانا شروع کر دیتا ہے اور بیان جاری کر دیتا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں، اور جو ہے اس واقعے سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، اور کچھ ہی گھنٹوں میں اسی طرح کی ظالمانہ کارروائیوں کا ایک اور باب جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ مغربی ممالک کے حکمرانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، اور اندھے بہرے اور گونگے وہ بن جاتے ہیں۔ آمنے سامنے کی جنگ کی اگر بات کریں تو اسرائیلی فوجوں کو ناکامی ہی ہاتھ لگ رہی ہے۔ روزانہ حماس کا القسام بریگیڈ چن چن کر اسرائیلی فوجوں کو نشانہ بنا رہا ہے، ان کی بختربند گاڑیوں اور ٹینک کو تباہ کر رہا ہے۔ رفح شہر میں القسام نے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں متعدد فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں، جنہیں پھر ہیلی کاپٹروں کی مدد سے لے جایا گیا ہے۔ غزہ میں جاری قتل عام کے درمیان اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں۔ پیجرز اور الیکٹرانک آلات میں بم نصب کر حملوں کے بعد، اسرائیل کے وہاں دہشت گردانہ حملوں کے بعد حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ کا خطاب ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے تمام سرخ لکیریں عبور کر لی ہیں، اور کہا کہ ان حملوں کو جنگی جرائم یا اعلان جنگ تصور کیا جا سکتا ہے۔ بیان کے فوراً بعد ہی لبنان میں اسرائیلی فوجی طیارے منڈلانے لگے اور بیروت میں بڑے حملے شروع کر دیے گئے، اور اس دوران حزب اللہ کی ایلیٹ فورس الرضوان کے کئی سینئر اور اہم کمانڈروں کی موت واقع ہو گئی ہے۔ الرضوان حزب اللہ کی ایک ایلیٹ فورس ہے، یعنی کہ ایک اہم اور خصوصی فورس ہے جو بڑے بڑے حملوں کو انجام دیتی ہے، جس میں انتہائی ٹرینڈ کمانڈوز ہوتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 14 کمانڈروں کی اس میں موت واقع ہو گئی ہے، جن میں ایلیٹ فورس کے سربراہ ابراہیم عقیل اور سینئر کمانڈر احمد محمود وہابی بھی شامل ہیں۔ ابراہیم عقیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ فواد شکر کے بعد دوسرے نمبر کے لیڈر تھے۔ فواد شکر کو 31 جولائی کو مار دیا گیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ انٹیلیجنس ذرائع نے اسرائیلی فوج کو ایلیٹ کمانڈروں کی میٹنگ کے بارے میں خفیہ طور پر معلومات فراہم کی تھی، جس کے بعد یہ ایک آپریشن اسرائیل نے شروع کیا، اور یہ جو آپریشن شروع کیا گیا اس میں ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ اسرائیلی فورسز نے لبنان کے کئی علاقوں کو نشانہ بھی بنایا ہے، جبکہ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں 16 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ 140 کاتیوشا راکٹوں سے اسرائیلی علاقوں کو حزب اللہ نے نشانہ بنایا ہے۔ کاتیوشا راکٹ کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک معمولی سا راکٹ ہوتا ہے جس کی قیمت $300 کے آس پاس ہوتی ہے۔ اس لیے اس حملے سے اسرائیل کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ وہیں لبنان میں مواصلاتی آلات کو نشانہ بنائے جانے کے بعد اسے بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ نے اب ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے، کیونکہ ان حملوں میں کئی عام شہری جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ وہیں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے سوال کیا کہ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے کہ آپ پوری آبادی کو ان کے شہروں میں، گلیوں، محلوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں اور گھروں میں نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہم بڑھتے ہیں ملک کی خبروں کی طرف۔ مسلمانوں کے خلاف ہندوستان میں لگاتار نفرتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اب بی جے پی کے جو رہنما ہے، ارکان پارلیمنٹ ہیں، رکن اسمبلی ہیں، وہ بھی ایسے اشتعال انگیز بیان دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک تو ہندوتوادی جو تنظیم ہے، شرپسند عناصر ہیں، ان کے بھی حوصلے بلند ہو رہے ہیں،
اور بڑی بات یہ ہے کہ اعلیٰ قیادت جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کر رہی۔ مسلمانوں کے خلاف مسلسل اشتعال انگیزی کرنے والے بی جے پی رکن اسمبلی نتیش رانے نے ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو دھمکی دی ہے۔ انہوں نے ریاستی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ پولیس کو 24 گھنٹے کے لیے چھٹی پر بھیج دے، اس کے بعد دنیا دیکھے گی کہ ہندوؤں میں کتنی طاقت ہے۔ ان کے بیان پر ممکنہ ہنگامے کو محسوس کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے ان سے تحمل کی اپیل کی۔ فڈنویس جو کہ وزیر داخلہ بھی ہیں، ان سے میڈیا نے جب اس بیان کے تعلق سے استفسار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نتیش رانے اور نارائن رانے سے گفتگو کی ہے اور دونوں ہی لیڈروں سے تحمل کی اپیل بھی کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نتیش رانے کٹر ہندوتوادی ہیں۔ اس طرح کا بیان ان کی طرف سے سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے ان کے بیانات کے مختلف معنی نکال لیے جاتے ہیں، جبکہ ان کا مقصد نفرت میں اضافہ یا اشتعال انگیزی بالکل نہیں ہوتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں مہاراشٹر کے وزیر داخلہ۔ بات جب ہندوتوا لیڈروں کی زہر افشانی اور کھلے عام نفرتی بیانات کی ہوتی ہے تو پھر نائب وزیر اعلیٰ ہو یا پھر ریاست کا وزیر داخلہ ہو، وہ تک دفاع میں اتر جاتا ہے، اور جہاں مسلمان اگر ایک شعر بھی پڑھ لے تو پھر انہیں فوری طور پر گرفتار کر لیا جاتا ہے اور سال گزرنے پر بھی انہیں ضمانت نہیں مل پاتی۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے جج جسٹس شریشانند کی جانب سے بھری عدالت میں عدالتی کارروائی کے دوران بنگلور کے مسلم اکثریتی علاقے کو پاکستان قرار دینا اب انہیں مہنگا پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اس معاملے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے جسٹس شریشانند کی سخت سرزنش کی ہے۔ جج کو ایک دیگر کیس میں بھی ایک خاتون وکیل کے خلاف صنفی لحاظ سے غیر سنجیدہ تبصرہ کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا، جس میں وہ حدی باتیں کرتے ہوئے نظر آئے تھے۔ بہرحال 5 رکنی آئینی بینچ نے اب کہا ہے کہ عدالت اس سلسلے میں رہنما ہدایات بھی دے سکتی ہے۔ وہیں بینچ نے کہا کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں عدالتی کارروائیوں پر نزدیکی اور گہری نظر رکھی جاتی ہے، اس لیے ہمیں ان حقائق کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کرنا ہوگا۔ عدالت کے سینئر ایڈوکیٹ اندرا جے سنگھ نے ہائی کورٹ کے جج کے ذریعے کی گئی عدالتی کارروائی کی ویڈیو کلپ پر ناراضگی ظاہر کی تھی اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اپیل کی تھی کہ وہ جج کے خلاف از خود کارروائی کا آغاز کرے۔ وقف ترمیمی بل پر پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کی میٹنگ جمعے کو لگاتار دوسرے دن ہنگامہ آرائی اور اپوزیشن نیز حکومت کے اراکین میں زبردست نوک جھونک کی کیفیت وہاں بھی دیکھنے کو ملی۔ جمعے کو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایک وفد نے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں پیش ہو کر اپنا تفصیلی موقف جو ہے وہ پیش کیا ہے اور وقف ایکٹ میں ترمیم کی مخالفت کی ہے۔ اس سے قبل جمعرات کو آل انڈیا پسماندہ مسلم محاذ اور RSS کی ذیلی تنظیم راشٹریہ مسلم منچ مسلمانوں کی عمومی رائے کے برخلاف مودی سرکار کے مجوزہ بل کی حمایت کر چکے ہیں۔ پرسنل لاء بورڈ کے جس وفد نے JPC کے سامنے اپنا موقف پیش کیا، اس میں بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جنرل سیکرٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی، لیگل کمیٹی کے نائب کنوینر MR شمشاد، رکن عاملہ پروفیسر ڈاکٹر محمد سعود عالم قاسمی اور ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس اس وفد میں جو ہے وہ شامل تھے، جس میں کمیٹی کے سامنے وقف کی شرعی حیثیت اور تاریخ پر روشنی ڈالی گئی اور بل کی خامیوں اور نقائص پر قانونی نقطہ نظر سے تفصیلی اظہار خیال کیا گیا۔ ساتھ ہی بورڈ نے اعتراضات پر مبنی 211 صفحات پر مشتمل ایک میمورنڈم بھی JPC کے حوالے کیا ہے۔ کمیٹی کے بعد ممبران نے بورڈ کے ڈرافٹ کی بتایا جا رہا ہے کہ بہت تعریف بھی کی اور کہا کہ وقف ترمیمی بل پر اب تک اس سے بہتر چیز ہمارے سامنے نہیں آئی ہے۔ اس میں وقف ترمیمی بل سے متعلق تمام سوالات کا جواب موجود ہے اور بڑی حد تک انہوں نے کہا کہ ان کے اشکالات دور بھی ہوئے ہیں۔ وہیں توقع کے مطابق آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل اجمیر اور RSS سے وابستہ مسلم راشٹر منچ کے نمائندوں نے اس بل کی بھرپور حمایت کی۔ آپ کو بتا دیں کہ وقف بل میں ترمیم کی ملک کی حقیقی مسلم جو تنظیمیں ہیں وہ مخالفت ہی کر رہی ہیں اور اسے وقف املاک کو ہڑپنے کی سازش قرار دے رہی ہیں۔ وہ خبریں ہیں کہ وقف ترمیمی بل پر JPC 5 ریاستوں میں اجلاس منعقد کرے گا، جس کی ابتدا 26 ستمبر کو ممبئی کے اجلاس سے ہوگی، پھر گجرات میں اگلا اجلاس ہوگا، اس کے بعد حیدرآباد، پھر تمل ناڈو اور پھر کرناٹک میں پروگرامات کے ذریعے اہم نکات کا جائزہ لیا جائے گا۔ حالیہ دنوں میں ملک بھر میں ہندو تہواروں کے موقع پر نکلنے والے جلوس کے دوران فرقہ وارانہ کشیدگی کی صورتحال پیدا ہوئی، جس میں زیادہ تر مقامات پر مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ اس پر مزید انتظامیہ اور پولیس اہلکاروں نے بھی یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے مسلمانوں کو ہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا۔ راجستھان کے شاہپور ضلع کے جہاز پور قصبے میں بھی کچھ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، جہاں بھی ایک ہندو تہوار کے دوران مسجد کے باہر لاٹھیوں اور ہتھیاروں کے ساتھ کچھ شرپسند عناصر کی طرف سے قابل اعتراض نعرے لگوائے گئے، جس کے بعد وہاں پتھراؤ شروع ہوا اور پھر ماحول کشیدہ ہو گیا۔
اس کشیدگی کے بعد مقامی انتظامیہ نے یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے مسلمانوں کو چن چن کر نشانہ بنایا اور گرفتار کر کے انہیں جیل میں ڈال دیا۔ حالانکہ اس دوران مسلمانوں کی املاک کو زبردست نقصان پہنچایا گیا، درجنوں دکانوں کو لوٹ لیا گیا اور کئیوں کو آگ کے حوالے بھی کر دیا گیا۔ وہ انڈیا ٹمارو کے لیے رحیم خان کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز بدھ کو جے پور سے مختلف عوامی تنظیموں کا ایک وفد جہاز پور پہنچا اور پولیس اور انتظامی عہدیداروں سے ملاقات کی اور اس واقعے میں یک طرفہ کارروائی پر برہمی کا اظہار کیا اور بے قصور لوگوں کی جلد رہائی اور اصل قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کے جلوس برسوں سے نکلتے آ رہے ہیں جن میں عمومی طور پر 15 سے زیادہ لوگ شریک ہی نہیں ہوتے، تاہم اس بار جلوس میں 700 سے 800 لوگ لاٹھیاں لے کر شامل تھے اور مسجد کے باہر قابل اعتراض نعرے لگا رہے تھے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ مقامی لوگوں اور عینی شاہدین کا یہی کہنا ہے کہ یہ واقعہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلے سے منصوبہ بند تھا، اور یہ وجہ ہے کہ جہاں 15 لوگ شامل ہونے تھے وہاں 700-800 لوگ پہنچ گئے اور جن کے ہاتھوں میں لاٹھیاں بھی تھی اور وہ نعرے بھی لگا رہے تھے، اور پھر وہاں پر تشدد ہوا تو پھر مسلمان ہی مورد الزام ٹھہرائے گئے۔ اور یاترا کے دوران مسجد کے باہر قابل اعتراض نعرے لگائے جانے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ماحول گرم ہو گیا اور پھر پتھراؤ شروع ہو گیا، جس سے فرقہ وارانہ تشدد شروع ہوا۔ پھر مسلمانوں کی دکانوں کو لوٹا گیا، آگ لگا دی گئی، پھر بلڈوزر لا کر ان کے گھروں کو توڑا بھی گیا۔ بلڈوزر کی کارروائی کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ کارروائی انتظامیہ یا بلدیہ کی نہیں تھی، بلکہ مقامی ایم ایل اے کے کہنے پر مسلمانوں کی دکانوں کو پرائیویٹ بلڈوزر سے گرانے کی کارروائی کی گئی۔ علاقے کے مکینوں نے الزام لگایا کہ تشدد پر اکسانے والے لوگوں کو باہر سے بلایا گیا اور ان کی وجہ سے یہاں کے غریب لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ ہماچل پردیش کی راجدھانی شملہ واقع ایک مسجد کو لے کر تنازعات پہلے سے ہی جاری ہے اور اب قسم پٹی کے ایک علاقے کی مسجد کو بھی منہدم کرنے کا مطالبہ اب ہندوتوا تنظیموں کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی لیڈر راکیش شرما اور کونسلر رچنا شرما نے انتظامیہ کو ایک عرضداشت سونپی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قسم پٹی میں بنائی گئی مسجد ناجائز ہے اور مرکزی حکومت کی زمین پر بنائی گئی۔ بی جے پی لیڈران کا کہنا ہے کہ 2016-17 میں قسم پٹی کی مسجد کا افتتاح ہوا تھا اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ ویر بھدر سنگھ کو بھی اس مسجد کے افتتاح کے لیے مدعو کیا گیا تھا، حالانکہ وہ اس مسجد کی افتتاحی تقریب میں شامل نہیں ہوئے تھے کیونکہ یہ مسجد ناجائز زمین پر بنائی گئی تھی۔ اس وجہ سے اب اس مسجد کو جلد از جلد منہدم کیا جانا چاہیے۔ اس طرح کا شرانگیز مطالبہ جو ہے وہ بی جے پی رہنماؤں کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ اڈیشہ کے بھونیشور میں بھرت پور پولیس تھانے کے پولیس اہلکاروں پر سنگین الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ تھانے میں ایک فوجی افسر اور ان کی منگیتر نے مار پیٹ کے ساتھ جنسی استحصال کا الزام عائد کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ متاثرہ خاتون فوجی افسر کے ساتھ روڈ ریج معاملے کی شکایت درج کرانے کے لیے تھانے پہنچی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ جب خاتون اپنا ریسٹورانٹ بند کر کے لوٹ رہی تھی، اسی دوران کچھ نوجوانوں نے انہیں روک کر چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور جب مدد مانگنے وہ پولیس تھانے گئے تو وہاں ان کے ساتھ نازیبا سلوک کیا گیا، پھر انہیں لاک اپ میں بند کر دیا گیا اور جب اس نے مخالفت کی تو اسے ہاتھ پیر باندھ کر مارا پیٹا گیا۔ خاتون نے پولیس افسران پر بھی کئی سنگین الزامات بھی عائد کیے ہیں، تاہم پولیس نے تمام الزامات کی تردید کی ہے اور کہا کہ دونوں ہی نشے میں تھے اور انہوں نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر توڑ پھوڑ مچا دی جس کے لیے انہیں گرفتار کیا گیا۔ وہ اس واقعے پر اب سیاست بھی تیز ہو گئی ہے۔ راہل گاندھی نے ریاست کی بی جے پی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ خواتین کے خلاف جرائم قابو سے باہر ہو چکے ہیں اور یہ خوفناک واقعہ پوری انسانیت کے لیے شرمناک ہے۔ پرینکا گاندھی نے اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں بی جے پی کی حکومتیں پولیس کو محافظ سے حیوان بنا دینے کی پالیسی پر کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ایسے حالات میں ملک کی خواتین تحفظ اور انصاف کے لیے کیا کریں اور کس کے پاس جائیں۔ اور جمعے کو مرکزی حکومت کو اس وقت شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا جب بامبے ہائی کورٹ نے آئی ٹی قوانین میں ترمیم کے فیصلے کو مسترد کر دیا، جس کی وجہ سے گمراہ کن جعلی خبروں اور حکومت کے خلاف جھوٹ پھیلانے والی خبروں پر روک لگانے کے نام پر بنائی گئی فیکٹ چیک یونٹ بھی بے اثر ہو گئی ہے، بلکہ کورٹ نے ان یونٹس کو بھی غیر آئینی قرار دیا۔ مشہور اسٹینڈ اپ کامیڈین کنال کامرا، ایڈیٹر گلڈز آف انڈیا، نیوز براڈ کاسٹ اینڈ ڈیجیٹل ایسوسی ایشن آف انڈین میگزین نے کورٹ میں یہ پیٹیشن داخل کی تھی۔ عدالت نے آئی ٹی قوانین میں ترمیم کو آرٹیکل 14 اور 19 کے تحت آزادی اظہار رائے کی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے حکومت کی طرف سے بنائے گئے فیکٹ چیک یونٹ کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی آزاد اور جمہوری سماج میں کوئی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اس کے ذریعے بلا وجہ خوف کا ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے۔
تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں. ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. تو ناظرین اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.